اور وہ طریقہ کیا ہوگا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانی جائے، رسول کی بات مانی جائے۔ اب اطیع کا جو لفظ آتا ہے اطاعت کا مطلب، تب بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، مطلب اس کا کیا سمجھاتے ہیں؟ خوب تسبیح کے دانے گنو، خوب تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، نفل پڑھو اور اوابین پڑھو اور خوب گھوٹالہ بھی کرو۔ نوافل کی خوب پابندی ہے، تسبیح کے دانوں کی خوب پابندی ہے۔ بولے یہ مطلب ہی درست نہیں، ہم نے غلط سمجھا دیا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے، اصل یہ مطلب ہے اس کا۔ جب ہم یہ مطلب کریں گے تو اس کے اندر عبادت اس اعتبار سے بھی آ جائے گا جو کرنے کا ہے، اور اس اعتبار سے بھی آ جائے گا جو جس سے ہم کو رکنے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں سب سے بڑے عابد ہم بن جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ گناہوں سے بچ گیا جو آدمی وہ سب سے بڑا متقی ہو گیا۔ ہمارے یہاں ذکر بھی چلتی ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، لمبے لمبے وظائف بھی چل رہے ہیں، اور نوافل، اشراق اور تہجد اور اوابین ساری چیزیں چل رہی ہے، لیکن بھائی کا گھوٹالہ بھی کیا ہوا ہے، کسی کا پیسہ بھی مارا ہوا ہے، بہن کو زمین میں سے حصہ بھی نہیں دیا ہے، ماں باپ گھر میں بیماری کی وجہ سے کرا رہے ہیں لیکن ان کے دوائی کے پیسے اپنے پاس نہیں ہیں، لیکن بیوی کے 5,000 کے سوٹ آ رہے ہیں، بچوں کے لیے روزانہ جو ہے ان کے کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہے، باپ پانی مانگ رہا تو دینے کو تیار نہیں، ماں کی دوائیاں چل رہی ہے، ارے کہاں وہاں سے اتنا سے کراؤ گے، یہیں سے تھوڑا سا کراؤ۔ یاد رکھو ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا دو اعتبار سے ضروری ہے۔ ایک تو واجب اس اعتبار سے ہے کہ اگر ماں باپ نہیں کما رہا تو جیسے بیوی کا خرچہ میرے ذمہ واجب، بچوں کا خرچہ میرے ذمہ واجب، ماں باپ کا بھی خرچہ میرے ذمہ واجب ہے، اس اعتبار سے بھی واجب ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ماں باپ پر اگر خرچ کر رہے ہو نیت صرف درست کر لو، ہر پیسے کے بدلے تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا اللہ کے یہاں۔ کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب بیماریاں آتی ہیں تو اس کو دوا کراؤ، اور جب دوا آپ کرا رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، اس میں صرف نیت یہ کر لیں کہ رسول کا حکم ہے بیماری میں دوا کرانے کی۔ اب جتنے بھی پیسے لگیں گے، آپ کا جتنا بھی آنا جانا لگے گا، جتنے بھی وقت اس میں خرچ ہوں گے، سارے کے سارے عبادت میں لگتے چلے جائیں گے۔ لیکن نہیں، تو ہم نے ان چیزوں کو جو ہے بنا لیا ہے۔ عبادت گزار وہ جس کے کپڑے پھٹے ہوں، جو بازار میں نہ جاتا ہو، جو لوگوں سے کم ملتا ہو، جو لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہو، بھلے سے بیٹھ کر کے چائے کی دکان پر بیٹھ کے غیبت چالو کیا ہوا ہو، جھوٹ میں خوب مہارت کیا ہوا ہو، فتنہ اور فساد پھیلا دیا ہو، ساری چیزیں کر رہا ہو، لیکن ہاتھ میں تسبیح ہے، بڑا عبادت گزار ہے، سائیکل پر چلتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، پھٹے کپڑے پہن رہا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بازار بھی نہیں جاتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ نہیں، اتق المحارم، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو کرنے دو، یہ دیکھو کہ وہ گناہوں سے کتنا بچتا ہے۔ اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے اس سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے۔ دو صحابی ہیں، آپس میں ساتھی ہیں، ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے کچھ آپس میں یہ ہو گیا، محسوس کیا اچھا یہ سامنے والا مجھ سے کچھ دن سے ٹھیک ٹھاک سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ وہ گئے ان کے پاس، بولے کیا بھائی، کیا کوئی تکلیف ہے کیا، آپ مجھ سے کچھ دن سے بات نہیں کر رہے۔ اچھا، بولا ہاں، میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ تم نفلیں کم پڑھتے ہو، میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ تم نفلیں کم پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نفلیں کم پڑھتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کبھی بھی گناہ کرتے دیکھا ہے، گناہ کرتے دیکھے ہو؟ تو بولا نہیں، یہ تو نہیں دیکھا ہم نے۔ تو بولے تو پھر، تو انہوں نے تو پھر کیا ہوا، تو پھر بھی تم کو عبادت کرنی چاہیے، نفل کرنی چاہیے۔ بولا چلو، دونوں کا مقدمہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گناہوں سے بچتا ہو، بھلے سے وہ نفل عبادت نہ کرے لیکن وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی کامیاب ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی کامیاب ہے۔ ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے، اسی وجہ سے ہماری عبادت کامیاب نہیں ہو رہی۔